السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے بلال ابن عباس۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک سیریز کو شروع کیا ہوا ہے جس میں ہم قرآن کی مختلف صورتوں کا مختصر خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ تو آج جس صورت کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ آل عمران، اور یہ بات یاد رہے کہ یہ سورہ آل عمران اس لیے اس کا نام نہیں ہے کہ اس میں آل عمران کی بات کی گئی ہے، بلکہ یہ ایک علامت کے طور پر اور شناخت کے طور پر نام رکھا گیا کہ یہ وہ والی صورت ہے جس میں آل عمران کا بھی ذکر کیا گیا۔ یہ پوری کی پوری صورت صرف آل عمران کے لیے ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہے۔ تو یہ سورہ آل عمران ایک مدنی صورت ہے اور اس میں آیتوں کی تعداد 200 ہے۔ اس صورت میں یہودیوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں زیادہ تر یہودیوں کو اہل کتاب کو نومینیٹ کیا گیا تھا، تو یہاں پر عیسائیوں کو بھی نومینیٹ کیا گیا ہے۔ تو اور یہ سورہ بقرہ کا ہی تسلسل ہے، اور اس میں جنگ بدر کے بعد کیا واقعات ہوئے، اور اس کے علاوہ جب نجران کے عیسائیوں کا وفد مدینے میں آیا تو ان کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا وہ اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس صورت میں جنگ احد کا ذکر بھی آیا۔ تو اس صورت میں پہلی آیت سے لے کر 32ویں آیت تک اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور موت کے بعد کی زندگی اور بہت سی بنیادی سچائیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس صورت میں آیت نمبر 83 سے لے کر 65 تک عیسائیوں سے بات کی گئی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ ان کے لیے کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس سے ان کو خدا مان لیا جائے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی بغیر ماں اور بغیر باپ کے کی گئی تھی۔ یہ یاد رہے کہ سورہ بقرہ میں بھی آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ذکر آیا، اور اس صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر آیا۔ اس صورت کی آیت نمبر 66 سے لے کر 101 تک یہودیوں سے خطاب کیا گیا ہے، اور ان کے جو مذموم ارادے تھے کہ جب جنگ بدر ہو چکی اور جس میں مسلمانوں کو واضح فتح نصیب ہوئی، اس کے بعد جو یہودی جا کر کفار کو اکسایا کرتے تھے اور ان کی بہت سی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی، تو اسی معاملے میں ان کو سرزنش کی گئی ہے کہ وہ اپنے مذموم ارادوں سے باز آئیں، اور مسلمانوں کو بھی یہ بتایا گیا ہے کہ تم لوگ یہودیوں کے مذموم ارادوں سے خبردار اور ہوشیار رہو۔ اور اس صورت کی آیت نمبر 121 سے لے کر 175 تک جنگ احد میں جو مسلمانوں سے غلطی ہوئی اور بہت سی اخلاقی صفات کی جو ان میں کمی تھی، جیسا کہ ایک برائی لالچ تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر ایک پہاڑ پر کچھ مسلمانوں کو کہا تھا کہ آپ وہاں پر رکیں گے جب تک میں واپس آپ کو بلاؤں نا، لیکن انہوں نے لالچ کی وجہ سے، ایک اخلاقی صفت کی کمی کی وجہ سے وہ درہ چھوڑا، وہ پہاڑ چھوڑا، اور اس کے بعد خالد بن ولید جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے واپس آ کر حملہ کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی نقصان سہنا پڑا، جس میں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ بھی شہید ہوئے۔ اس سارے ماجرے کو اس قرآن میں ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرنے کے لیے بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ ان موضوعات کو ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس صورت کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔